نصیر احمد صاحب پاکستان سے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی جناب، صاحب کی حال چال ہے؟ نصیر بولنے میں تقریر ہے۔ جی 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 الگ شکر، آپ فرمائیے آپ کا سوال۔ چاہتے بندہ تھا ساریاں پڑھتا تو کہنا میں بیٹا جی سویرے پڑھ لاں گا فجر دن تہجد دے نال ہے، تو صبح ڈیڑھ اٹھتا ہے وہ صبح بارے کی حکم ہے؟ جی ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ نصیر صاحب آپ کا سوال آ گیا۔ وہ کہتے ہیں جی پنجابیوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ نیت کر کے سوتا ہے کہ صبح وطر پڑھ لوں گا اور صبح وہ نہیں اٹھ سکا وقت پر اور وطر نہیں پڑھ سکا، تو اس کے متعلق کیا حکم؟ اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو سنت ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہی ہے کہ حضور عموماً پہلے وقت میں عشاء کے ساتھ وطر پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اگر ایسی صورت ہو تو وطر ساتھ پڑھ لینے چاہیے اگر انسان کو یہ فکر ہو کہ صبح جاگ نہیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ تم وطر پڑھے بغیر تم نے نہیں سونا۔ تو وطر ایک بڑی ایسی عبادت ہے جس کی اہمیت کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی توجہ دلائی۔ حضور نے فرمایا کہ سرخ اونٹوں سے بڑھ کے اس کا درجہ ہے۔ جس طرح اس زمانے میں سرخ اونٹ بہت بڑی قیمت سمجھی جاتی، بڑی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی۔ تو اگر سوال ان کا یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس نیت سے کہ صبح پڑھ لوں گا چھوڑ دیا، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ فجر سے پہلے اگر اسے پڑھ سکتے ہیں تو سب سے اچھا یہی ہے کہ وہ پڑھیں اس وقت۔ لیکن یعنی اس کا اولین وقت تو یہی ہے کہ طلوع فجر سے پہلے پڑھا جائے، لیکن بعض احادیث میں بعض صحابہ کا یہ طریق ملتا ہے کہ وہ فجر سے پہلے اگر انہیں موقع مل جاتا تھا تو وہ وطر پڑھ لیتے تھے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بڑی تاکید فرمائی۔ تو فجر کی نماز یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی امام الصلاۃ تھے، تو وہ آئے ہیں تو انہوں نے فجر کی نماز کے لیے آئے تو اس وقت انہیں یاد آیا کہ ان کے وطر رہتے ہیں، تو انہوں نے مقتدیوں کو کہا کہ آپ بیٹھیں میں وطر پڑھ لوں۔ چنانچہ انہوں نے وطر پڑھے اور اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھائی۔ تو ایک یہ طریق ہے، اور دوسرا بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ طلوع فجر کے بعد سوائے 2 فجر کی فرض اور 2 سنتوں کے علاوہ، ان 4 رکعات کے علاوہ اور کوئی نہ پڑھی جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فجر کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض فقہا نے اس کا حل یہ نکالا کہ پھر وہ طلوع آفتاب کے بعد اگر ان کی اس رات کی وطر رہ گئی ہیں تو طلوع آفتاب کے بعد وہ اسے جب اچھی طرح سورج طلوع ہو جائے تو پھر وہ اس وقت پڑھ سکتے ہیں اسے۔ جزاک اللہ۔